الحمد لله الذي نزل الفرقان ليهدي به صراطا مستقيما، والصلاة والسلام على من بلغ القرآن ليطفئ به نار الظلمات حميما، وعلى آله وأصحابه الذين نالوا به فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. صدق اللہ العظیم. وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم، وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم، ہر روز کے کمالات کی ہے برق و بخارات. میں کیسے سمجھتا کہ تو ہے کہ نہیں ہے، ہر دم متغیر تھے خرد کے نظریات. گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم ہو خیالات. حمد و صلات کے بعد عزیزان محترم، آج مجھے جس موضوع پر سخن دل عرض کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے لبرلزم کا فتنہ اور اس کا سب و باب. چونکہ موضوع حاضہ بے پناہ وسعت کا حامل ہے جس کے تمام پہلوؤں پر محیط وقت میں گفتگو کرنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا جن امور پر لبرلزم کی اساس ہے جن پر گفتگو کرنا ضروری سمجھتا ہوں. لفظ لبرل قدیم روم کی لاطینی زبان کے لفظ لائبر سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے آزادی. اصطلاحی معنی ہے خود کو انفرادی حیثیت سے دین سے آزاد سمجھنا. اسلام واحد مذہب ہے جو مکمل طور پر ریاستی نظام فراہم کرتا ہے. باقی کوئی بھی دنیا میں ایسا مذہب نہیں ہے جو مکمل طور پر ریاستی نظام فراہم کرے. یعنی اسلام سیاسی، عدالتی، معاشی، اقتصادی، قرض ہر شعبے میں قوانین رکھتا ہے. اس کے مقابلے میں لبرلزم میں جو ریاستی نظام واضح رکھتا ہے. لبرلزم کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. ریاستی قوانین تمام کے تمام انسانی مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں تشکیل کیے جائیں گے. مثال کے طور پر اگر کسی کو ریاست شراب پینے کی اجازت دیتی ہے تو کسی مذہب کو یہ حق نہیں کہ وہ ریاست کو چیلنج کر سکے، بلکہ انفرادی طور پر ہر شخص کو ہر قسم کی آزادی حاصل ہوگی. بڑے بڑے لیڈرز جو دنیا میں آج بھی موجود ہیں اور بلا کسی خوف و خطر اور شرم کے یہ بات کرتے ہیں کہ بہن بھائی کے نکاح کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور انہی لیڈرز میں سے ہمارے پاکستان کی ایک عورت ہے جس نے آزادی کا دعویٰ کر کے یہاں تک کہ کہا کہ آزادی ہونی چاہیے کہ ہم کسی کے مذہب کی احانت کریں یا کسی کے خدا کی احانت کریں یا کسی کے رسول کی احانت کریں، اس کے اوپر کون پابندی لگانے والا ہے. اور یہ عورت آزادی نسواں کے لیے ہمیشہ آواز بلند کرتی ہے اور اس نعرے کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کا خاکہ ایک دہشت گرد کے طور پر پیش کرتی ہے. لبرلزم کے اثرات اتنے گندے ہیں کہ کوئی کسی کی عزت اچھالے تو کہتے ہیں یہ آزادی ہے، اظہار رائے. اگر کسی مسلمان نمازی شخص کو کسی کا شراب پیتا دیکھ لے تو کہتے ہیں یہ ایک اعتدال پسند شخص ہے. لبرلزم کی ایک دوسری شاخ جمہوریت ہے، یعنی ہر شخص کا سیاسی اور سماجی حق یکساں ہوگا. یعنی ایک جاہل محض اور اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان کا جو موت ہے وہ برابر ہوگا. اس کی طرف شاعر مشرق نے ایک اشارہ دیا. اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو تو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. انہوں نے یہ مفروضہ بنا لیا ہے کہ کسی خطے میں رہنے والے انسانوں کی دانش کلی یا اکثری غلط نہیں ہو سکتی، اور اس کو جمہوریت کا پرفریب عنوان دیا ہے. اور اس عنوان کو پرکشش بنا کر اپنے مظالم اور فسادات چھپانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. نہ صرف دوسری اقوام بلکہ اپنی قوم کے کمزور لوگ اور بے وسیلہ لوگوں کا بھی استحصال کرتے رہتے ہیں. اگر ہم لبرلزم کو دو جملوں میں سمیٹنا چاہیں تو یہ مادہ کی عبادت ہے اور ہوائے نفس کی غلامی ہے، اور اس کی معراج اتباع ہوائے نفس، لذت نظر، لذت سما، لذت کام و دہن، لذت شمع ہے.
جس میں ماں بیوی بیٹی کی حیثیت سے نسوانیت کے تقدس کو پامال کر کے اسے نسوانیت اور مساوات اور آزادی کا پرفریب نعرے سے ایک کھلونا بنا دیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں لبرلزم کی روک تھام کن کن اسباب سے ممکن ہے، تو سب سے پہلے ان کے اعتراضات سن کر ہم علماء کو چاہیے کہ جلنے اور کہنے سے آگے بھی کچھ کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم معتبر کتابیں خود بھی پڑھیں اور اس پر تحقیق کریں۔ یہ نہ بھولیں کہ یہ دور حاضر جو ہے اسلحہ سے زیادہ نظریاتی جنگ کا دور ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مستند دلائل کی روشنی میں اسلامی نظریات پر ہونے والے قدغن کا دندہ شکن جواب دیں، خصوصاً عقیدہ توحید و رسالت، جہاد اور حقوق نسواں اور دیگر شرعی احکامات کی درست تشریحات کر کے منظر عام پر لایا جائے۔ اور جس طرح معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ فتنہ الحاد و دہریت، لادینیت، لبرل اور سیکولرزم مسلم نوجوانوں میں مقبول ہو رہا ہے، تو میرا ایک سوال ہے کہ اس کی روک تھام اور تدارک کے لیے خطباء اور وراثتی گدی پر بیٹھے سجادہ نشین حضرات کا کیا کردار ہے؟ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ متبادر ہو رہا ہے کہ جاگیر کی حفاظت غرب دین کے مشن پر ترجیح پا چکی ہے۔ علامہ اقبال اسی طبقے کی نو پر ہمار رو پر بائیگی کر یوں کرم کا اظہار کرتے ہیں کہ میں ہوں نو امید تیرے ساقیان سامری فن سے، کہ بس خاورہ میں لے کے آئے سادگی خالی، نئی بجلی کہاں ان بادلوں کے جیب و دامن میں، پرانی بجلیوں سے بھی ہیں جن کے آستین خالی، وما علیہ الا البلاغ۔